پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان، جس کی آبادی لگ بھگ 1,30,00,000 ہے، باقی صوبوں کی طرح یہاں بھی کورونا کی بڑھتی ہوئی شرح، ویکسین کی عدم دستیابی اور ویکسین لگانے یا نہ لگانے کا خوف عوام میں موجود ہے۔ اس حوالے سے BRSP کے تعاون سے ڈاکٹر شیرین اس ویڈیو میں آپ کے ذہن میں ویکسین سے متعلق خوف اور اٹھتے ہوئے سوالات کا جواب دیں گے۔ پاکستان میں مختلف قسم کے ویکسینز اویلیبل ہیں، جس میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی ویکسین مل رہی ہے اور کچھ پرائیویٹ ویکسینز بھی ہیں جو کہ مل رہی ہیں۔ جو گورنمنٹ کے پاس ویکسین ہے وہی ویکسین ہمارے یہاں پہ بلوچستان میں بھی ہے، اور بلوچستان میں ابھی تک پرائیویٹ ویکسینیشن کا آغاز نہیں ہوا۔ جو گورنمنٹ کی ویکسین ہے، جو چائنیز ویکسین ہے، وہ اویلیبل ہے اور بلوچستان کے مختلف جگہوں پر اس کے مراکز ہیں جہاں پر لوگوں کو فری آف کاسٹ مفت میں یہ ویکسین لگائے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ کوئٹہ میں جو ویکسینیشن ہے، جتنے بھی بڑے ہاسپٹلز ہیں وہاں پر ویکسینیشن سینٹر ہے۔ سیکنڈلی ابھی گورنمنٹ نے حال ہی میں موبائل جو وینز ہیں ان کا انتظام کیا ہوا ہے، جو کہ مختلف جگہوں پہ جا کر لوگوں کو ویکسینیٹ کریں گے، اور کچھ لوگوں کے جو معمر حضرات ہیں ان کو گھر پہ بھی جا کے ویکسینیشن کی جو سہولت ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے۔ جو بھی لوگ جن کو کووڈ پہلے ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ان سب کو ویکسینیشن کروانی چاہیے۔ جن لوگوں کو پہلے کووڈ ہوا ہے ان کو اگر اب ویکسین کروا دیں تو ان کی جو قوت مدافعت ہے اور بھی بڑھ جائے گی ان لوگوں کی نسبت جن کو پہلے کووڈ نہیں ہوا۔ تو وہ لوگ جن کو کووڈ ہوا ہے ان لوگوں کا عام طور پر خیال یہ ہے کہ ان کو ویکسینیشن کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ ایک غلط خیال ہے۔ ان کو ہر صورت میں اپنی ویکسینیشن کروانی چاہیے، جو ان کی مدافعت کو اور بھی بڑھا دے گی۔ اس کی ابھی تک کوئی جو واضح اسٹڈیز ہیں یا ریسرچ ہے وہ ابھی تک نہیں ہے۔ پہلے خیال تھا کہ 6 مہینے تک، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1 سال تک، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب تک ہمارے پاس اسٹڈیز آتی ہیں، ہمارے پاس واضح ثبوت آتے ہیں، ایویڈنسز آتے ہیں، اس وقت تک تو ہمیں کم از کم اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، چاہے وہ 1 دن کے لیے ہو، 1 سال کے لیے ہو یا 10 سال کے لیے ہو۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی حفاظت کریں اور لوگوں کو بھی اس سے بچائیں۔ اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے کہ جو لوگ ویکسینیشن کروائیں گے تو ان کو انفرٹیلٹی ہوگی، یا شاید کچھ لوگ یہ بھی ایک مت ہے یا مفروضے جو غلط الہام ہیں لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں کہ شاید کمپنی نے کوئی ایسی چیز ملائی ہوئی ہو جس کی وجہ سے جو ہمارے لوگ ہیں ان میں اگر جس کو بھی یہ ویکسین لگتا ہے اس میں جو فرٹیلٹی ہے وہ ختم ہوگی یا متاثر ہوگی۔ اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ یہ بات بہت لازمی ہے کہ کووڈ-19 جو بذات خود مرض ہے یہ جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتی ہے۔ تو کووڈ-19 سے یہ امکان ہے، اگر کوئی کہے کہ اگر کسی کو کووڈ-19 ہے تو اس کی فرٹیلٹی متاثر ہو تو شاید اس کا امکان ہو، لیکن عام طور پر ابھی تک کوئی ایسی ثبوت نہیں ہے کہ جسے کوئی یہ شخص یہ کہے کہ کووڈ-19 کے ویکسینیشن سے انفرٹیلٹی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہمارے ہر انسان کے جسم میں اس کی اپنی ایک مدافعت ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے جو اس کو مختلف قسم کے جراثیم سے، چاہے وہ جراثیم بیکٹیریا کی شکل میں ہو، وائرسز کی شکل میں ہو، یا جو دوسرے جرثوم میں ہیں ان کی شکل میں ہو، ان سے حفاظت دلواتی ہے۔ ان میں سے کچھ میں اس کو فوج کا نام دے دیتا ہوں۔ کچھ فوج ایسی ہے جو کہ ہر وقت تیار رہتی ہے، تو کوئی دشمن بھی آتا ہے تو اس پہ حملہ کر کے باڈی کو یا جسم کو محفوظ بناتی ہے۔ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جو مخصوص آپ کو بنانی پڑتی ہے ایک خاص قسم کی بیماری سے لڑنے کے لیے۔ ویکسین عام طور پر یہی چیز ہوتی ہے۔ کسی خاص بیماری کے خلاف جب آپ کو ویکسین دیا جاتا ہے تو اس بیماری کے خلاف آپ کے بدن میں مدافعت پیدا ہوتی ہے، اور وہ جو مدافعت ہوتی ہے وہ اسپیسیفک ہوتی ہے اس ایک خاص مرض سے بچنے کے لیے۔ اگر ہم کووڈ-19 کر لیں، اگر آپ کو کووڈ-19 کا ویکسین لگایا جاتا ہے تو کووڈ-19 کے ویکسین کے نتیجے میں آپ کے جسم میں جو مدافعت پیدا ہوگی وہ آپ کو کووڈ-19 سے حفاظت دلائے گی۔ دیکھیں، یہ جو ہمارے پاس ویکسین ہے یہ مکمل وائرس نہیں ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ یہ بذات خود آپ سمجھ لیں کہ ایک وائرس کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے جسم میں منتقل کیا جا رہا ہے جو کہ بے ضرر ہے،
اس کے امکان نہیں ہے رادر کہ آپ کو ویکسین لگ گیا اور اس ویکسین کے نتیجے میں آپ کو کووڈ-19 ہو. ہوتا کیا ہے کہ آپ نے مراکز دیکھے ہوں گے جہاں پر ویکسین کروائی جاتی ہے، وہاں پہ لوگ اتنے تعداد میں آ جاتے ہیں بعض اوقات کہ وہ جو SOPs ہوتی ہیں کووڈ کے حوالے سے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو وہ ایک سبب ہوتی ہے کہ ویکسینیشن کے لیے آئے ہوئے لوگ ہسپتال میں یا کسی بھی مرکز میں آئے ہوئے لوگ SOPs کا خیال نہ رکھیں، ماسک نہ پہنیں، فاصلہ نہ رکھیں، تو ان کو وہاں پر کووڈ-19 لگ جائے، ہو جائے، کہیں سے وہ ایکوائر کر لیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ویکسینیشن کے نتیجے میں آپ کو کووڈ-19 ہوگا. دیکھیں ویکسینیشن تو ہر شخص کے لیے لازمی ہے، سب کے لیے ایفیکٹو ہے. اب عام طور پر اگر ہم کووڈ-19 کو دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کووڈ-19 کن لوگوں کو زیادہ متاثر کر سکتی ہے، کن لوگوں میں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی عمر زیادہ ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اور بیماریاں لاحق ہوں، جن کو ہم کوموربیڈیٹیز کہتے ہیں، ان کو وہ لاحق ہوں. تو ان لوگوں میں کووڈ-19 کے جو شدید ہونے کے امکانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اسی وجہ سے گورنمنٹ نے بھی پہلے ان لوگوں کو جن کی عمریں زیادہ تھیں پہلے ان کو موقع دیا اور ان کا حق تسلیم کیا اور پہلے ان کو ویکسینیٹ کیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ عمر کی حد کم کر رہے ہیں. یہ کوئی سائنٹیفک ریزن نہیں ہے، یہ کہہ لیں کہ پالیسی میٹر ہے کہ آپ پہلے ان افراد کو ویکسینیٹ کریں جن کو اگر کووڈ-19 لگتا ہے تو ان کے اموات کا خدشہ بڑھ جاتا ہے یا سیویرٹی بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو وہ لوگ جن کی عمریں زیادہ ہوں، جن کو اور بیماریاں لاحق ہوں، تو ان میں کووڈ-19 کے جو مضر اثرات ہیں ان کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دوسرے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، فائدہ سب کو پہنچتا ہے، تو ان کو زیادہ لگانا چاہیے. یہ بات یہاں پہ بہت واضح ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو کوموربیڈیٹیز ہیں، وہ کوموربیڈیٹیز یا جو دوسرے امراض لاحق ہوتے ہیں کسی بھی شخص کو وہ یہی ہیں. کسی کو دل کا مرض لاحق ہو، کسی کو گردے کا ہو، جگر کا ہو، یا سینے کے جو پھیپھڑوں کے مختلف امراض ہوتے ہیں وہ امراض ہوں، تو ان میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کو پھر کووڈ لگے ویکسینیشن کے بعد تو اس کے جو بہت زیادہ سیویئر ہونے کے چانسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. یہاں پر یہ بات بہت لازمی ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حاملہ خواتین کو نہیں لگانا چاہیے، جو کہ ایک غلط کانسیپٹ ہے. حاملہ خواتین کو بھی اتنا ہی فائدہ پہنچتا ہے جتنا کہ باقی لوگوں کو. تو حاملہ خواتین کو بھی اس حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی خاتون حاملہ ہیں اور وہ ویکسینیشن کروانا چاہیں تو اس کو ضرور کروانا چاہیے، چونکہ حاملہ خواتین میں بھی اگر کووڈ-19 ہو تو اس کے بگڑنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، کچھ کیسز آتے ہیں جن لوگوں کو ویکسینیشن جنہوں نے کروائی ہوئی ہو اور ویکسینیشن کے بعد بھی ان کو کووڈ یا کرونا ہو جائے. تو لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کووڈ ویکسینیشن کے بعد بھی کرونا نے ہونا ہے، کووڈ نے ہونا ہے، تو ویکسینیشن کرانے کا فائدہ کیا ہے. یہاں پہ یہ بات سمجھنا بہت لازمی ہے کہ جو لوگ ویکسینیشن کروا لیتے ہیں اس کے بعد اگر اس کو کووڈ یا کرونا ہو جاتا ہے تو ان کی بیماری معمولی نوعیت کی رہتی ہے، ان کی بیماری شدید جو شکل ہے وہ اختیار نہیں کرتی. تو کووڈ جو ویکسینیشن ہے وہ لوگوں کو اگر ان کو کووڈ ہوتا ہے تو اس کے شدید نوعیت میں تبدیل ہونے سے روکتی ہے. پہلے تو بیماری ہونے کے امکانات کم کر دیتی ہے، اگر بالفرض ہو بھی جائے تو اس کی شدت بہت زیادہ نہیں ہوتی اور ان کے ہسپتال میں داخلے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں.